السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ٹیک سسٹم پہ آنے کے لیے۔ ناظرین، آج ہم ارطغرل غازی کے بارے میں بات کریں گے۔ ارطغرل غازی بن سلمان شاہ ترک اوغوز کی شاخ قائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ 1191 عیسوی کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین اول نے ارطغرل کی خدمت سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور ان کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت ہو گئے تھے۔ غیر معتبر تاریخ حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی سپاہی، آدمی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کہلاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے حوالے اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئیں۔ ان لوک داستانوں کی درستگی پر کئی طرح کے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان کے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں برطانوی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ ان کی آخری زندگی کے لمحات میں سلجوقی سلطنت اپنے آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ، موجودہ ترکی پر قبضہ کر رکھا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات قائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1280 عیسوی یا 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1299 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔